السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رحمتوں والا عشرہ جو ہے گزر چکا اور یہ بخشش والا عشرہ چل رہا ہے، جس کے اندر حدیث سے جو ہے ماخوذ یہ دعا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ صرف آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جتنا بھی ہو سکے، چاہے عربی کے ان کلمات کے اندر چاہے اردو کے اندر، بس اللہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ سے نہ گناہ کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہر لمحہ ہر گھڑی کو گزاریں۔ اور اس کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، ویسے تو پورا یوں کہہ لیں کہ انسان کی پوری زندگی ہی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، لیکن بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ اور پھر رمضان کے مہینے کے اندر یہ جو بخشش والا عشرہ ہے، اس کی کسی گھڑی کو بھی بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے نہ جانے دیں۔ اپنی زبان کے اوپر استغفر اللہ یہ کلمات جو ہیں جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے نہ جانے کون سی گھڑی ایسی ہو کہ ہمارا وہ استغفار کرنا قبول ہو جائے اور اللہ ہماری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ جن کو اللہ پاک معاف فرما دیں اس رمضان کے اندر۔ تو بچوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو جو ہے اسی طرح سے عام دنوں کی طرح ضائع نہیں کرنا ان دنوں کو۔ دیکھیے، یہ ہمیں کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ نہ جانے کہ ہمارا آخری رمضان ہو اور ہمارا جو ہے آخری جو ہے یہ دن ہو یا آخری گھڑی ہو، اس لیے اس کے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک گھڑی کو آخری گھڑی سمجھتے ہوئے گزاریں۔ گویا کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ میرے پاس یہ بس اتنا ٹائم ہے، مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، تو ہم وہ سب کچھ مانگیں گے جو ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، یعنی بڑی زور کے ساتھ اور بڑی تڑپ کے ساتھ اور بڑی جستجو کے ساتھ سب سوچ سمجھ کے سب کچھ مانگ لیں گے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہی ہے، ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ نہ جانے ہماری آخری گھڑی ہے اور کون سی گھڑی ہے، نہ جانے رمضان میں سے ہی کون سی آخری گھڑی ہو۔ بہت سارے لوگ رمضان کے اندر جو ہیں جا رہے ہیں، آپ کو اعلان سن رہے ہوں گے اور آپ کے گرد و نواح کے اندر بہت سارے جنازے اٹھ رہے ہوں گے، تو ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، یہ ہمارا آخری عشرہ ہے؟ تو کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس زندگی کو جو ہے بڑا قیمتی سمجھتے ہوئے گزاریں، اس وقت کو بڑا قیمتی سمجھتے ہوئے گزاریں، اس کی ہر ہر گھڑی کو جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے اندر گزار دیں۔ دنیا ہے بچوں، یہ تو گزر ہی جانی ہے، اگر ہم دن کے اندر اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان کو ایک ترتیب دے لیں کہ ہم نے دنیا کو کتنا ٹائم دینا ہے اور دین کو کتنا ٹائم دینا ہے، ہم نے اللہ کو کتنا ٹائم دینا ہے اور اپنے آپ کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگا دیں۔ اور آگے تو ویسے ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے آنے والا ہے، اس کے لیے جو ہے اپنی یوں کہہ لیں کہ کمر باندھ لیں کہ آخری عشرہ ہے، انشاءاللہ ایک گھڑی بھی اس میں سے ضائع نہیں ہونے دینی، ایک لمحہ بھی اس میں سے ضائع نہیں ہونے دینا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنے دینا کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو، یاد سے خالی ہو۔ اور ویسے بھی آخری عشرے کے اندر تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لیلۃ القدر، اس امت کو اللہ پاک نے وہ تحفہ عطا فرمایا جو کہ پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ پہلی امتیں جو ہوتی تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے 1000 سال، کئی ہزار سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، تو یہ امت جو ہے اس کی عمر بہت کم ہے، ان کے پاس وقت بہت کم ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو ایسے ایسے اعمال بتائے کہ وقت کم ہے ان کے پاس، تو ان کو اعمال ایسے دے دیے جائیں کہ تاکہ وہ کم وقت کے اندر وہ مختصر سے عمل کر کے زیادہ اجر کو پالیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اس اجر کو پانے والے ہوں۔ تو اللہ نے اس آخری عشرے کے اندر ایک لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے، اور اس رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا تھا، جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کوئی بھی جب وہی آیا کرتی تھی تو آپ لکھوانے کے لیے صحابہ کو ان کی طرف بڑھتے کہ تاکہ اس کو لکھوا دیا جائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے
وہاں سے اٹھے صحابہ کی طرف چلنے کے لیے، راستے میں دیکھا کہ دو صحابی آپس میں کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو رہا تھا یا بحث تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے ان کی صلح کروانے میں یا ان کے ساتھ ان کے معاملے کو حل کرنے میں مصروف ہوئے تو اللہ پاک نے اس کو آپ کے ذہن سے نکال دیا، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی۔ اور ایک بچوں ایک بات اور یقین کر لیں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کو خوشی مل رہی ہے، اس میں غم مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے، نقصان مل رہا ہے، خوشی مل رہی ہے، غمی مل رہی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں اپنے دل میں پختہ کر لیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے، بہتری ہے۔ اگر وہ بری ہے اس میں تب بھی بہتری ہے، اگر وہ آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے تب بھی بہتری ہے، اگر خوشی ہے تب بھی اس میں بہتری ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تب بھی اس میں بہتری ہے، کوئی نقصان ہے کوئی حادثہ ہے اس میں بھی آپ کی طرف بہتری ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی رضا پر دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی حادثہ کوئی مصیبت کوئی کمی پہنچتی ہے تو وقت وہ ہے جو کہ آ گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کر لیتے ہو، اس پر اجر بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے۔ تو جلد نہ جانے وہ اس وقت کا صبر اور یقین اور توکل آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کا سبب بن جائے، آپ کی وہ تنگی کو دور کرنے کا سبب مل جائے، آپ کی بن جائے اس کی آپ کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بن جائے۔ تو ہر بات میں ہر حال کے اندر اللہ سے راضی رہیں، ہر حال کے اندر اللہ سے راضی رہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اگر ہم اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں گے تو اللہ ہم سے راضی رہے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جن سے وہ رب راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت عطا فرمائے۔ تو بچو، لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دیے گیا، وہ مخصوص رات تھی بتائی گئی تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں، ان کا تو آپ نے دن اور رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ ایک لمحہ بھی رات کا جو ہے ضائع نہیں ہونے دینا۔ دن میں چلیں، اگر آپ رات کو نہیں آرام کر سکے تو دن میں اپنے سونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، اپنے کاموں کو کچھ سمیٹ لیں، ترتیب بنا لیں، لیکن انشاءاللہ ارادہ کر لیں کہ ان 5 راتوں کو ایک لمحہ بھی آپ نے سونا نہیں ہے، پوری رات جو ہے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو جو ہے نہ جانے کون سی گھڑی آ جائے جس کے اندر جو ہے وہ قبولیت والی ہو اور ہمارے لیے جو ہے کامیابی کا سبب بن جائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ، اگر میں اس لیلۃ القدر کو پا لوں، مجھے مل جائے تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا پر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا جو ہے آپ یاد کر لیں، میں وائس میں بھی بھیج دوں گی اور غالباً ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو یاد بھی ہوگی، اگر جس کو یاد نہیں ہے تو یہ میں وائس میسج کے اندر آپ لوگوں کے پاس اسی گروپ میں بھیج دوں گی، آپ نے یہ یاد کر لینی ہے اور لیلۃ القدر کی طاق راتوں کے اندر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر جو ہے ایک رات جس نے یہ پا لی تو اس کے لیے تو جو ایسا ہے جیسے اس نے 1000 سال کی جو ہے راتوں کی عبادت کی۔ تو دیکھیں ایک رات جو ہے 1000 راتوں کے برابر ہے، تو اللہ پاک نے اتنا زیادہ اجر، صرف ایک رات اگر ہم اس کو جو ہے جاگ کر اللہ کو راضی کر کے گزار لیتے ہیں تو دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، وقت تھوڑا اور اجر بہت زیادہ۔ اللہ نے انعام دیا کہ عمر اگر مختصر ہے تو اللہ نے اجر بہت زیادہ رکھ دیا کہ اگر کوئی کرنے والا ہو صحیح، اس کو پانے والا ہو صحیح، اس کو پا لے تو دیکھیں کتنے زیادہ عرصے کی کتنے زیادہ وقت کی عبادت کا اجر وہ پا لے گا۔ تو اللہ پاک جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ گھڑیاں اور وہ رات جو ہے عطا فرمائے جو کہ لیلۃ القدر ہو۔ تو جو ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی طاق راتوں کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہیں قرآن کی تلاوت کے اندر گزاریں اور دعا کے اندر گزاریں، اور آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے دوزخ سے آزادی اور جنت کی طلب کرو۔ اس میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب، یا صرف اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، چاہے اردو میں مانگ لیں عربی میں مانگ لیں، بس اللہ سے جو ہے اس آخری عشرے کے اندر دوزخ سے خلاصی اور جنت میں داخلے کی جو ہے دعا مانگے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے
اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب لوگ ہوں گے جو جنت الفردوس میں ہوں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان میں شامل فرمائے جو جنت الفردوس میں جانے والے ہوں. اللہ پاک ہمیں جس طرح ہم دنیا کے اندر دین کے تعلق کے ساتھ تمام مسلمان بہن بھائی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جماعت کی صورت میں جو ہے اکٹھا فرما دے. اللہ ہمیں یہ گھڑیاں جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.